رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم۔ اچھا، میں اب آپ کو ایک ایسی چیز دکھانے لگا ہوں کہ شاید آپ کو لگے یہ قرآن میں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، قرآن نے تاریخ بیان کرتے ہوئے ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا، لیکن میں آپ کو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ یہ غلطی ہے کہ نہیں، قرآن کے پہلے کچھ 3 آیتوں کے درمیان ایک کمپیریزن کروں گا۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگروں کے ساتھ، جب ان کا مقابلہ ہوا تو اس مقابلے میں ظاہری بات ہے جادوگر جب ہار گئے تو پھر وہ سجدے میں گرے، اور یہ وہ ساری کہانی ہے۔ تو جب وہ سجدے میں گرے اور انہوں نے کیا کہا، یہ اس کے بارے میں اب ہم نے دیکھنے کہ قرآن نے یہاں پہ غلطی کی ہے، یہ کیا وجہ ہے یہ چیز ہمیں غلطی لگتی ہے۔ یہ ہے سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 70۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ ترتیب میں جادوگروں نے پہلے ہارون کا پھر موسیٰ کا، ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ جبکہ اب سورہ اعراف میں آتا ہوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 121 میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 121 میں وہی کہانی چل رہی ہے۔ کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ کہا کہ موسیٰ اور ہارون، ترتیب الٹ گئی، یہاں پہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب کو، ٹھیک ہے، جبکہ یہاں سورہ طٰہٰ میں کہا تھا ہارون اور موسیٰ۔ اچھا، سورہ شعراء میں بھی یہی ہے، آیت سورہ نمبر 26 آیت نمبر 48، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ تو گویا سورہ طٰہٰ میں کہا گیا ہارون اور موسیٰ، سورہ اعراف میں کہا گیا موسیٰ اور ہارون، اور سورہ شعراء میں بھی کہا گیا موسیٰ اور ہارون۔ تو کیا سورہ طٰہٰ میں غلطی ہے ہارون اور موسیٰ کی، یا پھر باقی 2 صورتوں میں غلطی ہے؟ جادوگروں نے اصل میں کیا کہا تھا؟ اچھا، اس سے پہلے کہ اس کا جواب دوں کہ یہ غلطی ہے کہ نہیں، قرآن کو میں آپ کو 3 مختلف زاویوں سے دکھاؤں گا سورہ طٰہٰ میں اس کی خوبصورتی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ ایک موتی لیتے ہیں، ایک جیم سٹون، اس کو آپ مختلف زاویوں پہ گھماتے ہیں تو آپ کو مختلف گھماتے وقت مختلف زاویوں سے مختلف روشنیاں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو لہٰذا چیز کو جب تک گھما کے مختلف اینگل سے نہ دیکھا جائے اس کی پوری خوبصورتی نظر نہیں آتی، اس لیے میں اب آپ کو 3 مختلف اینگل سے دکھاؤں گا۔ اب سب سے پہلا اینگل جو ہے وہ ہے سیاق و سباق، کانٹیکس۔ سورہ طٰہٰ جہاں پہ ہارون علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا، اس صورت میں پوری کی پوری صورت میں ہارون علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا کانٹیکسٹ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ آپ کو دکھاتا ہوں سورہ طٰہٰ میں، آیت نمبر 20 سے آپ آگے چلتے رہیں، بلکہ 25 سے۔ موسیٰ نے کہا پروردگار میرا سینہ کھول دے، دعا کرتے کرتے انہوں نے کہا میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر، ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے میرا ہاتھ مضبوط کر، اس کو میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تمہاری پاکی بیان کریں۔ یہ ساری کہانی چلتی رہتی ہے، اور آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہوتی ہے، جا تو اور تیرا بھائی بھی سازا ذکر ہے، جاؤ تم دونوں جاؤ اور ان سے نرمی سے بات کرنا، دونوں فقولا لہ قولا، دونوں بات کرنا۔ اور دونوں نے عرض کیا، فرمایا ڈرو مت، تم دونوں ڈرو مت، پھر جاؤ اس کے پاس اور کہو میں تیرے رب کا فرستادہ ہیں، ہم رب کے فرستادے ہیں۔ پھر اس نے کہا آگے سے، فرعون نے کہا قال فما ربکما فأتی فقل ان قد اوحی فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو ہارون علیہ السلام کا ذکر ساتھ پوری صورت میں چل رہا ہے، یہاں تک کہ یہاں پہ جب جو ان کا مقابلے کی وہ کہانی چل رہی ہے تو یہاں پہ کہتے ہیں آخرکار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر، حضرت موسیٰ کو نہیں کہا، دونوں کا۔ تو سورہ طٰہٰ کے سیاق و سباق میں دونوں کو ذکر ہو رہا ہے، لہٰذا ہارون علیہ السلام کا یہاں پہ بہت مطلب غالب ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو ہارون علیہ السلام کو پہلے ذکر کیا گیا۔ جبکہ سورہ اعراف میں، آپ سورہ اعراف کا بلکہ سورہ شعراء میں موسیٰ علیہ السلام کا پہلے ذکر ہے۔ اس سورت میں شروع سے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ تر اکیلے ہی ذکر ہے، ہارون علیہ السلام کا ذکر نہیں۔ انہوں نے اس کا قصہ سناؤ جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، یہاں پہ ہارون علیہ السلام کا اتنا ذکر نہیں ہے۔ موسیٰ کو پکارا اور اس نے عرض کیا میرا سینہ گھٹتا ہے، حضرت زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام کی کہانی چل رہی ہے۔ پھر آگے کہانی چل رہی موسیٰ علیہ السلام قال فرعون وما رب العالمین چل رہی ہے۔ پھر فالقى عصاہ، اس نے موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا
اور اس نے کہا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے. اب دونوں کو نہیں جادوگر کہہ رہے, صرف موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں. تو یہ چلتی جا رہی ہے کہانی, آپ دیکھیں زیادہ تر یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا اکیلا ذکر ہے. تو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ طٰہٰ میں جہاں کانٹیکس میں ہارون علیہ السلام کا ساتھ ساتھ ذکر کافی چل رہا تھا, وہاں پہ ہارون کا پہلے ذکر کیا گیا, جبکہ سورہ شعراء میں جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا اکیلے زیادہ تر ذکر ہے, وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ذکر کیا گیا. اور سورہ اعراف آپ خود دیکھ لیں, اتنا لمبا میں وہ بھی دکھاؤں گا, آپ خود ہی جا کے اس کا کانٹیکس دیکھ لیں, اس میں ہارون علیہ السلام کا آپ خود ہی دیکھ لیں کس کا کانٹیکس چل رہا ہے. یہ ایک اینگل تھا جس کی وجہ سے یہ بات خوبصورت لگتی ہے کہ ہارون علیہ السلام کو پہلے ذکر کیا. دوسری بات ہے, آپ دیکھیں سورہ طٰہٰ میں موسیٰ الف آ کی آواز میں آیت ختم ہو رہی ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا آخر میں ذکر کیا گیا. سورہ طٰہٰ پوری کی پوری اس طرح چلتی ہے, اگر مطلب پوری تو نہیں میں شاید کہوں گا, لیکن کافی آپ دیکھیں نجوا, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر میں آپ کو رینڈملی دکھا رہا ہوں, نجوا, مثلا, من استعلا, القا, ساری آ کی آواز چلی. تو فونیٹکس کے حساب سے بھی, آواز کے حساب سے بھی موسیٰ آخر میں کہنا زیادہ مناسب تھا, بلکہ کیونکہ اگر ہارون آخر میں ہوتا تو ہوتا موسیٰ و ہارون, آ کا وہ ٹوٹ جاتا سارا جو آواز کا ایک فونیٹکس کا وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. تیسری بات, یہ دوسرا اینگل تھا. تیسری بات سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر کیا گیا وہ ایک خوف کے کانٹیکس میں کیا گیا. یہ دیکھیں سورہ آیت نمبر 67 میں, اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا, ہم نے کہا مت ڈرو, تم ہی غالب رہو گے. اب جب ڈر ہوتا ہے تو انسان ذرا پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور سبحان اللہ اس کو الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھا, ہارون علیہ السلام کو پہلے ذکر کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا بعد میں جادوگروں کے زبانی. سبحان اللہ, جو ڈرا ہوا تھا اس کو بعد میں ذکر کیا. سبحان اللہ. تو آپ نے 3 زاویے دیکھے یہاں پہ. نمبر 1 سیاق و سباق کے مطابق بھی بالکل ٹھیک تھا. نمبر 2 آواز کے مطابق بھی جس آیت ختم ہو رہی ہے اس کے حساب سے بھی. نمبر 3 جو کہانی چل رہی ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا خوف ہے اس کے حساب سے بھی, اور تینوں زاویوں سے ایک مناسب تھا. اور اچھا اب اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ غلطی تھی کیا؟ نہیں, غلطی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ جادوگروں میں کتنے جادوگر تھے, کچھ نے کہا ہو کہ ہم رب موسیٰ اور ہارون پہ ہی مان لاتے ہیں, کچھ نے کہا ہم رب ہارون اور موسیٰ پہ مان لگتے ہیں. یہ دونوں ممکن ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نہ کہا ہو, کہ ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہو, کبھی یہ کہہ دیا ہو کہ رب ہارون اور موسیٰ پہ, کبھی کہہ دیا ہو کہ رب موسیٰ اور ہارون میں. یہ بھی ممکن ہے انہی جادوگروں نے. تو اس میں کوئی ایسی غلطی کی بات ہے ہی نہیں. تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آیتیں وہی ہیں لیکن اس کے ذرا سے رد و بدل سے. سبحان اللہ. دیکھیں ویسے تو قرآن میں لنگوسٹک, سائنٹیفک بہت سارے میریکلز ہیں, لیکن میں کہتا ہوں یہ ایک میریکل ہی کافی ہے. آپ دنیا میں سارے میریکلز چھوڑ دیں, ان میں سے کسی ایک زاویے سے بھی دنیا کی کوئی جائے کسی ملحد کے پاس, ایتھیسٹ کے پاس, اس سے پوچھیں کوئی کتاب ہے, پھر لکھیں نہیں چاہیے, کامنٹس میں لکھیں, مجھے بتائیں اس سے پوچھ کے دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہے جو ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی لحاظ رکھے, کسی دنیاوی آتھر نے لکھی ہو. یہ تو اتنا امپاسبل ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ انسان لکھ رہا ہو یہ کتاب جس میں وہ فونیٹکس کا بھی خیال رکھ رہا ہے, سیاق و سباق کا بھی خیال رکھ رہا ہے, کہانی کا بھی خیال رکھ رہا ہے, اتنی ساری چیزوں کا کیسے انسان ایک یعنی کہ ایک ایسی کتاب جو انسان نے لکھی ہو وہ کیسے اتنے سارے زاویوں کا خیال رکھ کے اتنی پرفیکٹ کتاب لکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز سے اینگل سے یہ بات درست بن رہی ہو. کہیں نہ کہیں تو غلطی ہوگی کسی نہ کسی اینگل سے. یہاں پہ تو کسی اینگل سے غلطی نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. مجھے بتائیں, آپ کسی ملحد سے جا کے پوچھیں کوئی ایسی کتاب دکھاؤ جس میں کسی ایک زاویے سے بھی اس طرح کا پرفیکشن ہو, جبکہ قرآن میں تو ہر لنگ اتنے سارے لغوی موضوع, سائنسی موضوع, نیومیریکل موضوع, سب لحاظ سے قرآن پرفیکٹ بیٹھ رہا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ انسان نے لکھا. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ سبحان اللہ, آپ دیکھیں ہم قرآن کو ایسی تلاوت کرتے ہیں, یہ قرآن ایسی تلاوت کرنے کی کتاب صرف نہیں ہے کہ آپ صرف تلاوت کریں, تدبر کریں, دیکھیں کہ کس طریقے سے, تاکہ ہم اس وراثتی ایمان سے باہر نکلیں جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, اور یقین کی حد تک آئیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ کلام صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو سکتا ہے. ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے زاویوں سے. اور یہ دیکھیں اس میں ایک اور بھی خوبصورت بات ہے, جو حفاظ ہوتے ہیں نا قرآن حفظ کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہوں گے یار کیا یہاں پہ ہارون موسیٰ, موسیٰ ہارون, کیوں؟ انہوں نے دیکھا ہوگا اور جگہ بھی مشکلات آتی ہیں, لیکن انہی ذرا سے فرق کے اندر ہی تو ساری دنیا, معجزوں کی دنیا چھپی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ایک کھٹکھٹاتا ہے ہمارے دل میں کہ جاگو, یہ دیکھو تھوڑا سا رد و بدل ہوا ہے, کیوں ہے سوچو, اسی کے اندر تو چھپے ہوئے معجزے. اور یہی غلطیاں, سو کالڈ غلطیاں جن کو ہم سمجھتے ہیں, اسی کے اندر تو قرآن کی خوبصورتی ہے. اصل میں وہ غلطیاں نہیں ہوتی, وہ اللہ تعالیٰ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے, جان بوجھ کے اللہ نے ایسے کیا کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ غلطیاں نہیں ہیں, اسی کے اندر تو خوبصورتی ہے چھپی ہوئی ساری. سبحان اللہ. معجزہ ہے اللہ کی طرف بتانے کے لیے کہ دیکھو کلام صرف اللہ کا ہو سکتا ہے. تو میں نے آپ کو آج دکھایا سیاق و سباق کے مطابق بھی
آواز کے مطابق بھی اور کہانی کے مطابق پرفیکٹلی پلیسڈ ہارون اور موسیٰ، موسیٰ اور ہارون. یہ سورہ طٰہٰ میں ہارون اور موسیٰ، سورہ شعراء میں موسیٰ اور ہارون، سورہ اعراف میں موسیٰ اور ہارون. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان موجزوں کو دیکھ کر یقین کی حد تک ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.